لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مبين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک دفعہ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی اور آپ کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا اکثر حصہ گزر چکا ہے. آخری چند ایام رہتے ہیں اور بڑے ہی قیمتی ایام ہیں، اور ان ایام کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، یعنی عبادات اور بڑھا دیتے تھے. عبادت تو پہلے بھی بہت زیادہ نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے. صحابہ فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں برف پڑ جاتے، ایک ایک رکعت میں کئی بڑی بڑی صورتیں جو ہیں پڑھ لیتے تھے. آپ علیہ السلام رات کا اکثر حصہ اللہ کے ساتھ جو ہے باتیں کرتے تھے، نوافل میں کھڑے ہوتے تھے. ہمارے لیے تو یہ نوافل ہے تہجد کے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے اوپر یہ فرض. آپ علیہ السلام اس کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، اور اس میں آپ علیہ السلام لمبی رکعتیں، لمبا قیام کرتے تھے، لمبا رکوع کرتے تھے، لمبے اس میں سجدے کرتے تھے. اور پھر رمضان کی تو بات ہی چھوڑ دیں کہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ اور ایام سے زیادہ اس میں آپ علیہ السلام کی عبادات بڑھا دیتے تھے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے کہ آخری عشرہ شروع ہو، کیونکہ اس میں ایک ایسی رات بھی ہے کہ اگر وہ رات میسر ہو جائے تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر بھی کر دیا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے. اب آخری عشرے میں ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. بڑا قیمتی خزانہ ہے، ڈھونڈنا اب آپ کا کام ہے. بادشاہ کہہ دے کہ وہ سامنے تجوری پڑی ہے، اس کے اندر خزانہ پڑا ہے، لیکن اس تجوری کی جو چابیاں ہیں، ان چابیوں میں سے ایک چابی اس کو لگتی ہے. یہ 10 چابیاں ہیں، ان میں سے ایک چابی لگتی ہے اسے. اب عقلمند کون ہوگا کہ وہ اس میں ایک چابی کا انتخاب کرے کہ پوری گچھے کا انتخاب کرے؟ کیونکہ اگر وہ
گچھے میں ایک چابی کا انتخاب کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ چابی نہ لگے، لیکن اگر وہ 10 کا انتخاب کر لیتا ہے، پورا گچھا ہی لے جاتا ہے، تو ملک صاحب ایک نہ ایک لگ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے بھی بتا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ اس کو عام مت سمجھو، اور پورا رمضان ہی اللہ سے مانگنے کا کیا ہے؟ مہینہ ہے، پورا رمضان۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اول تو اس کا مقام دیکھیں کہ اس کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا کیا۔ اس کے مقام کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں کیا جہاں رمضان کے مسائل کا، رمضان کا ذکر ہے۔ درمیان میں اس آیت کو لے کر آئے اور بتایا کہ یہ پورا رمضان دعا کا مہینہ ہے، اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ رمضان تو ہمیں سکھاتا ہی یہی ہے، رمضان ہمیں سکھاتا ہی یہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی دن میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کبھی آپ فرماتے ہیں کہ افطاری کے وقت 10 لاکھ افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ دعاؤں کا مہینہ ہے، اس کا مہینہ ہے دعاؤں کا مہینہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں اکثر صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ وہ افطاری کے وقت سارے گھر والوں کو جمع کر لیتے اور دعا کا اہتمام کرتے تھے، دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا انتقال اسی رمضان میں ہوا، اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خادمہ سے کہتے ہیں کہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک مجھے تنگ مت کرنا، کوئی سائل آئے وہیں سے دے دینا، اپنی طرف سے دے دینا، جو گھر میں پڑا ہے دے دینا، میرے پاس اس کے لیے نہ آنا، کیونکہ میں اللہ کے ساتھ مناجات میں مصروف ہوں۔ وہ قیمتی وقت ہوتا ہے، وہ اللہ سے اگر کسی نے کوئی چیز لینی ہے، خان صاحب کسی نے کوئی چیز لینی ہے، اللہ سے کوئی بات منانی ہے، تو رمضان سے بہترین وقت کوئی نہیں ہے، افطاری اور سحری سے بہترین اوقات کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بتا بھی دیے ہیں کہ یہ اوقات ہے جس میں اللہ سے خوب مانگو، ورنہ پورا رمضان حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو دعا سے ایسے بھاگ جاتے ہیں، سارا جو ہے پھل جو ہے اس نے چھیل لیا، مالٹے کا چھلکا اتار لیا، جب کھانے کی باری آئی تو وہ چھوڑ کے چلا گیا، کام سا وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ تو یہ سارا مہینہ ہی دعاؤں کا ہے، سارا مہینہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، خوب اللہ سے مانگے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ اس بندے پر ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ سے مانگتا نہیں ہے۔ اللہ سے جتنا آپ مانگیں گے اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ سے جتنا مانگیں گے اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بڑھے گا، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بڑھے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسبیح بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، تسبیح بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، اللہ کے غیر سے مت مانگو۔ تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی ہے، بتلائی ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ ایک صحابی کا لاٹھی جو ہے وہ ہاتھ میں تھی، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، گر گئے، حالانکہ قریب اور بھی کھڑے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو نہیں کہا میرے نبی نے فرمایا اللہ سے مانگو اور خود اٹھاؤ، خود نیچے اترے ہیں، اللہ سے مانگیں گے، اللہ قرب کا ذریعہ نصیب فرمائے گا، اللہ کے قریب ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی ہر دعا قبول کرتا ہے، مومن کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ آج کل ہمارے زبان پہ اکثر الفاظ آ جاتے ہیں
لیکن وہ الفاظ اچھے نہیں ہوتے. کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کی تو اللہ موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں. یہ کفریہ جملہ ہے. یہ کیا ہے؟ کفریہ جملہ ہے. اللہ نے شیطان کی سنی، اللہ نے شیطان کی سنی. کس وقت سنی؟ جب لعنت برس رہی تھی اس وقت سنی. جب اس کو دربار سے فارغ کر رہا تھا اس وقت سنی. کیا سنی؟ اللہ مجھے مہلت دے. اللہ نے دے دی. آپ تو یہ ثابت کرانا چاہ رہے ہو کہ میں شیطان سے بھی بڑا بدبخت ہوں، میں شیطان سے بھی بڑا بدبخت ہوں. دعا کرانا اور چیز، یہ کہنا کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، یہ کفریہ کلمات ہے. اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ کافروں کی بھی سنتا ہے. سنتا کیسے ہے؟ قبول کیسے کرتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، ایک صحابی بھاگتے ہوئے آیا. صحابہ کرام حضور کے پاس آتے تھے. جب بھی کوئی مسئلہ آتا حضور کے پاس، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے آپ دعا فرماتے. نبی علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ اتنے مہینے ہو گئے بارش نہیں ہو رہی، فصل نہیں ہو رہی، اور چرند پرند مر رہے ہیں، پانی وغیرہ کچھ نہیں ہے. سرکار آپ ہاتھ اٹھائے، پیارے آپ ہاتھ اٹھائے. آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے. خطبہ چل رہا تھا، دوران خطبے وہ صحابی آئے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، وہاں سے کالے بادل آئے اور برسنا شروع ہو. کالے بادل آئے. نبی بھی اللہ سے مانگتا ہے. نبی نے یہ بتا دیا کہ کوئی مشکل آئے تو اللہ کے پاس جاؤ. ولی بھی اللہ سے مانگتا ہے، اور اتقیاء بھی اللہ سے مانگتے ہیں، صدیقین بھی اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ سے مانگو مانگو مانگو، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. وہی صحابی ایک ہفتے بعد آیا، یا رسول اللہ اتنی بارشیں ہو رہی ہے کہ ہماری چھتیں بہہ پڑی. نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور وہ بارش سائڈ پر ہو گئی. وہ بارش کیا ہو گئی؟ سائڈ پر ہو گئی. ہم یقین کے ساتھ دعا مانگے. آج بندہ کہتا ہے صاحب میں بڑی تسبیحات پھیر دیتا ہوں، کچھ ہوتا نہیں ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قلب غافل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. آپ دعا مانگ رہے ہیں، بات تو رٹی ہوئی دعائیں چل رہی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا مانگ کیا رہے ہو. جس طرح بچہ اپنے والد سے، اپنی والدہ سے ضد لگا لیتا ہے. کئی مرتبہ میں نے دیکھا مارکیٹ میں اعجاز صاحب کہ میں نے یہ گاڑی لینی ہے، ماں کہتی ہے گھر میں پڑی ہے، وہ الٹا لیٹ جاتا ہے. بالآخر ماں کہتی ہے لے لو، بالآخر ماں کہتی ہے لے لو. اور وہ رب تو ماں سے کئی گنا زیادہ رحیم کریم شفیق ہے. کبھی ہم نے ایسا اللہ سے مانگا؟ ہم نے کبھی ایسے اللہ سے مانگا ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعا ضرور سنے گا، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا. لیکن کب؟ آپ نے فرمایا کہ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھا کرو. خوشحالی میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، خوشحالی میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. پھر جب مصیبتیں آتی پھر اللہ کو پکارتے، پھر اللہ کو پکارتے ہیں. اچھے حالات لانے والا بھی اللہ ہے، اور اگر حالات تبدیل ہو جاتے تو تبدیل کرنے والا بھی اللہ ہے. نبی علیہ السلام نے بے شمار چیزیں ذکر کی کہ جس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اس وقت تک جب بندہ یہ نہ کہے کہ میری دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا. ہمارا کام ہے دعا کرنا. دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ بھی عین ہی وہی چیز دے دیتا ہے، کبھی دعا کرتا ہے اللہ وہ چیز نہیں دیتا، اس کے موافق کوئی دوسری چیز ہوتی وہ دے دیتا ہے، یا جو ہے کوئی مصیبت آ رہی ہوتی وہ ٹال دیتا ہے. اس میں حکمت ہوتی ہے نا. آپ جو چیز مانگ رہے ہو بعض دفعہ آپ کے مفید وہ چیز نہیں ہوتی، آپ کے مفید وہ چیز نہیں ہوتی. بچہ ماں سے چھری مانگ رہا ہوتا ہے، ماں نہیں دیتی، کیونکہ ماں کو پتہ ہے اگر میں نے اس کو چھری دے دی اس نے نقصان کر دینا. اللہ کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کو یہ چیز دے دوں گا تو اس کی ٹوری تبدیل ہو جائے گی، اس کی ٹوری تبدیل ہو جائے گی. تو اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. اللہ حکیم ہے،
اللہ حکیم ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ بھی عینی کبھی وہی چیز دے دیتا ہے، کبھی کوئی مصیبت آئی ہوتی ہے وہ ٹال دیتا ہے. اور مسند احمد کی روایت ہے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے. قیامت کے دن اعجاز صاحب کہیں گے اے اللہ اتنے یہ انعامات کس چکر میں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں تو نے بڑی دعائیں مانگی تھی نا، دنیا میں بڑی دعائیں مانگی تھی وہ قبول نہیں ہوئی تھی، اس کا بدلہ یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے. تو اعجاز صاحب کہیں گے اے اللہ کاش دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہو. یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قبول کرتا ہے، لیکن چند وجوہات ہوتی ہیں، چند وجوہات ہوتی ہیں. قلب غافل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، جو جلدی کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑی توجہ سے حدیث سننے کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بڑے دور دراز علاقے میں چلا جاتا ہے، حج کرنے چلا گیا، تبلیغ پر چلا گیا، عمرہ کرنے چلا گیا، پراگندہ بھاگ ہے اور ہاتھ اٹھائے ہیں کیا یا ربی یا ربی یا ربی. آپ فرماتے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. آپ نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے. اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ ہاں کھانا اگر حلال ہوگا تو اعمال حلال نکلیں گے، اعمال حرام نکلیں گے تو اللہ دعا بھی قبول کرے گا، اللہ دعا بھی قبول کرے گا. فضائل اعمال کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، فضائل اعمال کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حجاج بن یوسف بڑا معروف ہے نا، بڑا ظالم گزرا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. حجاج بن یوسف کو معلوم ہوا کہ ایک بستی میں ایسے اللہ والے رہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. تو اس کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ حضرات جو ہے نا کہیں میرے لیے بد دعا نہ کر دیں. حجاج نے ان سب کی دعوت کی. جب وہ سارے آ گئے کھانا کھا لیا تو حجاج نے کہا میں ان کی بد دعا سے اب محفوظ ہو گیا کیونکہ میں نے ان کو حرام کھلا دیا ہے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کی پیٹ میں حرام چلا جائے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. اس ظالم کو بھی یقین ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان برحق ہے، آج مسلمان کو یقین نہیں، آج مسلمان کو یقین نہیں ہے. تو یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے خوب مانگے، اللہ سے خوب مانگے. اے اللہ میرے یہ کام ہے، اے اللہ میرے یہ کام ہے، اے اللہ میرے یہ کام ہے. اللہ سے جتنا مانگیں گے اللہ کے قریب ہوں گے. دو کام آپ صرف کر لیں، ایک اللہ سے مانگنا آ جائے اور ایک شکر آ جائے، نعمتوں پر شکر آ جائے. اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، رمضان میں کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. ہاں اللہ نے بن مانگے آپ کو نعمتیں دی ہیں، کبھی ہم نے اس طرف غور نہیں کیا. شیطان ہمیں صرف وہ نعمتیں دکھاتا ہے، وہ چیزیں دکھاتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، جو ہے وہ کبھی دکھائے گا بھی نہیں، وہ یاد کرائے گا بھی نہیں. آپ کے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کی طرف انسان کی نظر نہیں جاتی. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، زبان دی ہے. آپ صحیح طرح اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ کام پر جاتے ہیں، صحیح سالم واپس آتے ہیں، آپ کھانا کھا لیتے ہیں اور بچے سے ملتے ہیں، گھر والوں سے ملتے ہیں، عزیز و اقربا سے ملتے ہیں اور دن آپ کا سکون کے ساتھ گزر جاتا ہے. ایک دن کبھی چکر لگائیں ہاسپٹل کا آپ کو پتہ چل جائے، ایک دن آپ چکر لگائیں جیلوں کا آپ کو پتہ چل جائے. وہاں مظلوم بھی پڑے ہوئے ہیں جیلوں میں، وہاں مظلوم بھی پڑے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں، مولا تیرا شکر ہے. اور کتابوں میں آتا ہے کہ شکر پر دو فائدے ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ جائے گا نہیں، ایک جس پر آپ شکر کر رہے ہیں اللہ وہ نعمت نہیں چھینے گا، اللہ وہ نعمت نہیں چھینے گا. اور جو نعمتیں نہیں ہیں اللہ وہ بھی آپ کو دے دے گا، اللہ وہ بھی آپ کو دے دے گا. اور دوسرا کام ہے دعا. چلتے پھرتے یہ آخری ایام چل رہے ہیں، اس میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور جہنم سے بری ہونے کا سرٹیفکیٹ لینا ہے، جہنم سے بری ہونے کا سرٹیفکیٹ لینا ہے. خوب دعائیں مانگنی ہے، خوب دعائیں مانگنی ہے. اور جو ہے جتنا وقت ملے مسجد میں گزارے، جتنا تھوڑا بہت وقت ملے مسجد میں گزارے، کیونکہ مسجد سے بہترین جگہ حضور فرماتے کوئی نہیں ہے.
مسجد سے بہترین جگہ کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.